اللہ من الباقین۔ اسدران مظلوم کربلا، محرم کی پہلی کا چاند طلوع ہو گیا۔ آپ نے آباد شہروں میں اپنے بچوں کو گودیوں میں ڈال کے دیکھا ہوگا محرم کا چاند۔ تاریخ بتاتی ہے محمد کی بیٹیوں نے جنگلوں میں اجڑ کے دیکھا تھا محرم کا چاند۔ جب سے سیدانیوں کے گھر سے اس چاند نے ہر شے لوٹ لی نا، اس کے بعد سے مجھے عزت سیدہ کی قسم، ہر امام جب محرم کا چاند نظر آتا تھا گریبان کھول لیا کرتا، آستین پلٹ لی جاتی تھی۔ عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب جنازے آتے ہیں تو پوچھنا نہیں پڑتا یہ جس کی حالت غیر ہے یہ اس کا لگتا کیا ہے۔ ہم 10 دن تک اس طرح اس حالت میں رہتے ہیں، برابر والا پوچھتا ہے تیرا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا، ماحول بدلتا جا رہا ہے، پہلے حالات اچھے ہوتے تھے۔ میں جوانوں سے ایک بات کروں گا، بزرگ مجھے دعا دینا، جب محرم آتا تھا نا تو اس وقت اپنے گھر کی چارپائیوں کو پلٹا دیا جاتا تھا۔ جب محرم آتا تھا نا تو باپ اپنی بیٹیوں کے پاس جا کے کہتے تھے بیٹا زینب کے اجڑنے کا مہینہ آ گیا، اب زیور اتارو، اپنے ہاتھوں سے کنگن اتارو۔ اور آج بھی میں گزارش کروں گا، جو میری بیویاں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جس کا کچھ بچا نہ ہو، جنہوں نے ابھی تک زیورات نہیں اتارے، میری مائیں بہنیں اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار لو، اس لیے کہ زینت، اس لیے کہ خوشیوں کا مہینہ اب نہیں رہا۔ عزادارو جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، میں ان سے گزارش کروں گا، میرے جوان چہرے بیٹھے ہیں، جن کی ننھی بیٹیاں نہ گھر جانا، اپنی بیٹی کے کانوں سے بندے اتارنا، اس کا رخ شام کی طرف کر کے کہنا بیٹا معاف کرنا، حسین کی بیٹی کے بندے چھین لے گئے۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک اور گزارش کروں استقبال محرم کی۔ عزادارو یہاں پر مدرسہ ہے، مجلس ہوتی ہے، آپ آتے ہیں روتے ہیں، میری گزارش ہوگی 4 بندے اپنے گھر میں بیٹھ کے مجلس ضرور کرنا، اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے جب بھی حسین کا ماتم ہوتا ہے زہرا رومال لے کے چلی آتی۔ جس کو پسند ہو حسین کی ماں میرے گھر کی مہمان بنے۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہیں، میں پوچھتا ہوں درندہ دل ہونا چاہیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے اپنے دوست ہیں انڈیا کے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم قید میں تھے، ایک زمانے میں ایک مشکل کی وجہ سے قید میں تھے، محرم کا چاند آیا تو اس وقت چند ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں دینی تو نہ دے، حسین بابا کا ماتم کرنے کی اجازت ہو۔ آج بھی ہندوستان میں ہندو اپنے تعزیے برآمد کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہر امام نے عزاداری کی، لیکن جیسے امام رضا نے عزاداری کی ہے، میرے مولا دابل خزائی کو گھر بلا لیتے اور اسے منبر پہ کھڑا کر کے فرماتے دابل پڑھ بتا کس طرح حسین کربلا میں اجڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پرانے عزادار بیٹھے ہو، فقرے پہ ماتم کیجئے گا۔ یا ایک مرتبہ داول کہتا ہے میں نے مرثیہ شروع کیا، فرائیت یمیناً و شمالا فما وجدت الاماما، میں نے دائیں دیکھا امام نظر نہیں آئے، میں نے ادھر نظر بڑھائی امام نظر نہیں آئے۔ پہنچ گئے نا جو پرانے عزادار ہیں، داول کہتا ہے میری نگاہ پڑی وہاں جہاں جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ غریب الغرباء والی خراسان نالین پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں نے حسین کا غم یہاں منانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یا دابل نے یہ شعر پڑھا، یا فاطم قومی قد مات الغریب بالتفی مذبوحا والراس خضیب، اے فاطمہ عرش چھوڑ دیکھ تیرے حسین کا سر ذبح ہو گیا، اے فاطمہ دیکھ کس طرح تسلی سے حسین مارا جا رہا ہے، اے فاطمہ دیکھ جس طرح کوئی مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی فقرے پہ پہنچے تھے دابل، یا ایک کنیز پردے سے آواز کو ہلاتی ہے کہ آواز آہستہ کرو، حسین کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا واہ بی بی
وطن میں زینب کا مصیبت سن کے بے ہوش ہونے والی، سلام تیری پھوپھی اماں زینب کے صبر پہ۔ کمینے ناچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ تو سر کو جھکائے کھڑی ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک روایت اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے امام ششم نے خود اپنے ہاتھوں سے نیاز پکائی، مجلس منعقد کی۔ اب ذاکر مجلس پڑھنے کو آیا، وہ مجلس پڑھے جا رہا تھا۔ امام ایک ایک مومن کا چہرہ دیکھتے تھے، یعنی ایک مومن کے قریب گئے، شانہ ہلا کے، میرے مولا نے یہ 10 محرم تک یاد رکھنا روایت، شانہ ہلا کے فرمایا لما لم تبکی علی غربت جد الحسین، اور میرے جد حسین کی غربت پہ روتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا گیلا رومال اٹھا کے کہا دیکھو میں رو تو رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا احتقلت الام علی شبیبہا، اتنا بتا جس بوڑھی کا جوان مر جائے کیا آنسو چھپا کے روتی ہے؟ کا نہیں مولا، کیسے روتی ہے؟ کہ وہ سر سے چادر اتارتی ہے، چہرے کا ماتم کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب حسین پہ رونا ایسے رونا جیسے بوڑھیا جوان کے جنازے پہ روتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہاتھوں کو بلند سے روتی ہے، کہ وہ سر سے چادر اتارتی ہے، چہرے کا ماتم کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب حسین پہ رونا ایسے رونا جیسے بوڑھیا جوان کے جنازے پہ روتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہاتھوں کو